السلام علیکم وزن ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 20 سورۃ القصص کی آیات نمبر 74 تا 80 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر و شان نزول پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم بکتے تھے؟ اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے، اپنی دلیل لاؤ، تو جان لیں گے کہ حق اللہ کا ہے، اور ان سے کھوئی جائیں گی جو بناوٹیں کرتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھیں۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا، اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بولا، یہ تو مجھے ایک عالم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، اور کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگتیں یعنی کہ قومیں ہلاک فرما دیں جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں۔ تو اپنی قوم پر نکلا اور اپنی آرائش میں بولے، وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ اور بولے، وہ جنہیں علم دیا گیا، خرابی ہو تمہاری، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ ختم پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر ایک آیت پہلے سے تفسیر اس کی شروع کرتے ہیں۔ اور دن میں جو کام اور محنت کی تھی اس کی تکان دور کرو کہ تم کتنی بڑی غلطی میں ہو جو اس کے ساتھ اور کو شریک کرتے ہو، کسب معاش کرو اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لاؤ۔ یہاں گواہ سے رسول مراد ہیں جو اپنی اپنی امتوں پر شہادت دیں گے کہ انہوں نے انہیں رب کے پیام پہنچائے اور نصیحتیں کی، یعنی شرک اور رسولوں کی مخالفت جو تمہارا شیوا تھا اس پر کیا دلیل ہے، پیش کرو۔ الہیت و معبودیت خاص دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا، نہایت خوبصورت شکیل آدمی تھا، اسی لیے اس کو منور کہتے تھے، اور بنی اسرائیل میں توریت کا سب سے بہتر قاری تھا۔ ناداری کے زمانہ میں نہایت متواضع و با اخلاق تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی اس کا حال متغیر ہوا اور سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ فرعون نے اس کو بنی اسرائیل پر حاکم بنا دیا تھا، یعنی مومنین بنی اسرائیل کثرت مال پر اللہ کی نعمتوں کا شکر کر کے اور مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر کے، یعنی دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر کے عذاب سے نجات پائے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ آخرت کے لیے عمل کرے، صدقہ دے کر، صلہ رحمی کر کے اور اعمال خیر کے ساتھ۔ اور اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی صحت و قوت و جوانی و دولت کو نہ بھول، اس سے کہ ان کے ساتھ آخرت طلب کرے۔ حدیث میں ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، ثروت کو ناداری سے پہلے، فراغت کو شغل سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاصی اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اور ظلم و بغاوت کر کے، یعنی قارون نے کہا کہ یہ مال اس علم سے مراد یا علم توریت ہے یا علم کیمیا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے رانگ کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا، یا علم تجارت یا علم زراعت یا اور پیشوں کا علم۔ سہل نے فرمایا، جس نے خود بینی کی فلاح نہ پائی، یعنی قوت و مال میں اس سے زیادہ تھے اور بڑی جماعتیں رکھتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ پھر یہ کیوں قوت و مال کی کثرت پر غرور کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام ہلاک ہے، ان سے دریافت کرنے کی حاجت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا حال جاننے والا ہے۔ لہذا
لہذا استعلام کے لیے سوال نہ ہوگا تو بے خوض اجر کے لیے ہوگا۔ بہت سے سوار جلوں میں لیے ہوئے زیوروں سے آراستہ حریری لباس پہنے آراستہ گھوڑوں پر سوار یعنی بنی اسرائیل کے علماء اس دولت سے جو دنیا میں قارون کو ملی یعنی عمل صالح صابرین ہی کا حصہ ہیں اور اس کا ثواب وہی پاتے ہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام ہمارے شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرمین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ اس پروگرام کو ضرور خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کو، جہاں تک آپ اس یوٹیوب کی چینل کو آگے لائک شیئر کر سکتے ہیں، سبسکرائب کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ کریں، آگے اس کو شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور میرے اور آپ کے خاتمے میں اس کے انشاءاللہ جو ہمارا انشاءاللہ جو لکھا جائے گا، انشاءاللہ جو ہمارا ثواب لکھا جا رہا ہے، جو ہمارا حال لکھا جا رہا ہے، اس کے اندر یہ ضرور اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو میں آپ تمام دوستوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے، اور آپ کو قرآن پاک کی اس کی تبلیغ کے اندر، تدریج کے اندر، اور اس کو پھیلانے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو قبول و منظور فرمائے۔ دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔